جس کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اسی چیز کو معمہ بنا کے وہ چیز اس کے ماتھے کا ایک جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ایک ٹیگ بنا دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے۔ کوئی طلاق یافتہ لڑکی سے پاکستان کی سوچ ایسی ہے لوگوں کی کہ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ لینے نہیں جائیں گے۔ اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں سے، بیوہ عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طلاق لے لی ہے یا کسی کی طلاق ہو گئی ہے کسی وجوہات کی بنا پر تو آپ اس کو جو ہے اس کا دوسرا گھر نہیں بس سکتا۔ یہ کانسیپٹ معاشرے میں سے چینج ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی تکلیف کی بنا پر، کسی معاملات کی بنا پر اس لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، لیکن وہ اچھی لڑکی ہے، آپ کا گھر بسا سکتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، آپ کے گھر میں وہ جو ہے وہ سیٹ ہو سکتی ہے، تو آپ بالکل قدم بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نبیہہ۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان، کیسی ہیں آپ؟ سو مچ، میں کرم اللہ کا، آپ سنائیے۔ زبردست۔ آپ نے مسئلہ مسائل تو ہمارا سن لیا ہوگا دوسری شادی خواتین کے لیے، اور عزیر کے پاس بہت سارے سوال۔ نہیں، میرا پہلا سوال ڈاکٹر نبیہہ سے یہ ہے، میرا پہلا سوال یہ کہ بالکل عورتوں کی دوسری شادی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ رکاوٹ جو ہے نا وہ عورتیں ہی پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ میں کہتی ہوں پاکستان میں عورت کو عورت سے خطرہ ہے، مرد سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو مرد سے خطرہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو عورت عورت کی دشمن ہے۔ درست۔ اور کوئی بھی ایک اسپیسیفک وجہ جس کی بیس پر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کی یا طلاق یافتہ کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے جس کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اسی چیز کو معمہ بنا کے وہ چیز اس کے ماتھے کا ایک جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ایک ٹیگ بنا دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے۔ کوئی طلاق یافتہ لڑکی سے پاکستان کی سوچ ایسی ہے لوگوں کی کہ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ لینے نہیں جائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ جو لڑکی ہمارے گھر میں آئے وہاں وہ بالکل مطلب اس کی شادی نہ ہوئی ہو پہلے، اور وہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور گھر کے کام کاج بھی آتے ہوں۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسپیسیفک کیا پیکیج ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ تو اتنی خوبصورتی اور اتنی زیادہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی خواتین میں۔ کبھی کبھی سینس نہیں بن رہی ہوتی، چھوٹی عمر کی بھی چاہیے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی چاہیے۔ ہاں جی، ڈاکٹر بھی چاہیے، اور ڈاکٹر چاہیے تو پھر اسے روٹی بنانی بھی آنی چاہیے، پھر اسے کھانا بنانا بھی آنا چاہیے، سفید بھی ہو، ہاں بال لمبے ہوں، بال لمبے ہوں، یہ ساری کوالٹیز ریکوائرمنٹس چاہیے خواتین کے بیٹا جیسا مرضی ہو، لیکن جو بہو لانی ہے وہ بالکل ایسی ہو۔ اب جس معاشرے میں کہیں دیکھنے جانے سے پہلے لڑکی نا اپنا بیٹا بھی دیکھتے جائے، بیٹا بھی دیکھا جائے، بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، جس معاشرے میں مرد کی جیب دیکھ کے اور عورت کی صورت دیکھ کے شادی کی جاتی ہو، وہاں پہ طلاق جو ہے وہ مسٹ ہے، وہاں طلاق ہوتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مینٹل کمپیٹیبلٹی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ میچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی کوئی آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی میچ ہو رہی ہے، کوئی دماغی چیزیں ملتی ہیں، کوئی معاملات، کوئی حالات ملتے ہیں، کوئی پسند ناپسند ملتی ہے۔ ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، صرف شکل پہ کیسے گزر جائے گی؟ اچھا، سپورٹ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ، کس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے خواتین کو؟ نفسیاتی اور جذباتی سپورٹ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین ویسے ہی تھوڑی سی انڈر کانفیڈنس ہوتی ہیں، ان کو نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ جو کر بھی رہی ہوتی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، جو لوگ پرووک کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو کس طرح ان کے کانفیڈنس کو بحال کیا جائے؟ دیکھیے، آپ اگر کسی بھی ایسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی لڑکی جس کی طلاق ہو گئی ہے یا جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس میں اس کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے، یا اس میں اس کا تو کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے نا، اس نے تو نہیں ایسا اپنے ساتھ کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک اس کی قسمت کا حصہ بھی تھا، یا جو اس کے ساتھ ہوا وہ ایٹیٹیوڈ پرابلمس تھیں، یا جو بھی تھا کہ اگر وہ دوسرے مطلب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکی۔ یہ تو اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، آخری حد آ چکی ہے، تو طلاق کے جو ہے وہ حکم تو ہے، لیکن طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے اسلام میں۔ آخری دم تک نبھانے کی بات کی گئی ہے کہ آپ آخری دم تک اپنے رشتے کو نبھائیں۔ دیکھیں، دو لوگ جو مختلف خاندانوں سے ہوتے ہیں، مختلف ذہنوں کے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ 2 سالوں میں 3 سالوں میں آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے۔ اس میں مرد کا بہت اہم کردار ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ دیکھیں، مرد اگر چاہے تو وہ اپنا گھر بسا سکتا ہے، اور اگر مرد اگر چاہے تو وہ عورت کو نکال کے باہر کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ طلاق کا حق تو آپ نے مرد کو دے دیا۔ خلا کا حق بے شک عورت کے پاس موجود ہے، لیکن خلا بھی ان سرکمسٹانسز میں ہوگی کہ جس میں جو ہے وہ مرد آپ کو طلاق دے گا، مطلب طلاق تو اسی نے دینی ہے نا، اختیار دے دیا۔ جہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر کے ایک عورت ایک مرد کو اپنی زندگی میں انٹر کرتی ہے، وہیں پہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ عورت کے پاس نہیں، مرد کے پاس ہے۔ تو ایک مرد جو ہے وہ اس کے پاس جو یہ اتھارٹی ہے نا، یہ ہمارے ہاں سائیکلوجیکلی ڈیزاسٹر ہے
کہ جس انسان کے پاس اتھارٹی ہو وہ اپنی اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کبھی کبھار اپنے آپ کو سپیریئر اتنا سمجھ لیتا ہے, اس لیول پہ آ جاتا ہے, مینٹل اس کی ہیلتھ جو ہے وہ وہاں بریک ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں یہاں سپیریئر ہوں, میرے پاس یہ ایک اتھارٹی ہے اور میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اصل میں جو ہماری پاکستانی مردوں کی سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس طلاق دینے کی اتھارٹی ہے, یہ عورت بدتمیزی کرے گی, یہ عورت اپنا حق مانگے گی, یا یہ عورت مجھ سے ڈیمانڈنگ ہو جائے گی تو میں اس کو نکال کے گھر سے باہر کھڑا کر سکتا ہوں. یہ جو چیز ہے نا سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے مردوں کے ذہن میں یہ چیز چینج کرنے والی ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک طلاق بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں. آپ کو حکم لاسٹ ٹائم تک یہی ہے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے کیسے ڈرو؟ اللہ سے ایسے ڈرو کہ ان کے حقوق پورے کرو, ان کو خوش رکھو. ایک عورت کا تمام تر کھانا پینا پہننا اوڑھنا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایون کہ اس کو عزت دلانا بھی گھر میں شوہر کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور ایک عورت کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے, وہ زبان دراز نہ ہو, وہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. جبکہ ہمارے یہاں خواتین کیا کرتی ہیں کہ ذرا سا مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو فوراً سے ان کو تانے دینے پر آ جاتی ہیں. لیکن وہ ایک ڈاکٹر نبیہ ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ عورت کی دوسری شادی ہو تو لوگ ایک عجیب سی آپ کو نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں, بے شک ان کو سٹوری کا پتہ ہے نہیں مذہب کچھ اور تلقین کرتا ہے لیکن ہمارا جو عمل ہے نا معاشرتی رویہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں سے, بیوہ عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طلاق لے لی ہے یا کسی کی طلاق ہو گئی ہے کسی وجوہات کی بنا پر تو آپ اس کو جو ہے اس کا دوسرا گھر نہیں بس سکتا. یہ کانسیپٹ معاشرے میں سے چینج ہونا چاہیے. جن کی یہ سوچ ہے, جو اپنے معاشرے میں یہ سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کہیں پر بھی دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر نہیں چلنا چاہتے یا وہ اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں سمجھتے ایک دوسرے کے لیول پر تو وہ الگ ہو سکتے ہیں, محبت سے الگ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ یہ سوچ تو بالکل پائی جاتی ہے, اس سوچ کو اس رویے کو بدلا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تربیت ہے اور تربیت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دوسرے کو بھی اسپیس دینی ہے, دوسرا بھی انسان ہے. جب آپ رویوں کی بات کرتے ہیں انسان سمجھیں, بیسیکلی ہم سب انسان ہیں اور انسانیت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ حرکتیں کرنا, لوگوں کو ٹیز کرنا, لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا, عورت کو غلط جو ہے وہ بلیم کرنا, عورت ہی کا قصور بنا دینا کہ طلاق ہوئی ہے تو عورت کا ہی قصور ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر طلاق ہوئی ہے تو عورت ہی غلط ہے؟ مرد بھی تو غلط ہو سکتا ہے اس عورت نے آخری دم تک نبھانے کی کوشش کی ہو سکتا ہے مرد نے آخری دم تک نبھانے کی کوشش کی ہو. سب مرد بھی غلط نہیں ہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں آپ مردوں کو کیوں سمجھاتی ہیں؟ میں مردوں کو اس لیے سمجھاتی ہوں کہ گھر بسانے میں مرد کی رسپانسبلٹی اور گھر کو سجانے سنوارنے اور اپنے شوہر کی عزت رکھنے میں ایک عورت کی رسپانسبلٹی, یعنی دونوں جب تک ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں, ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہیں, آپ کا یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. اس حوالے سے بتائیے کہ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ پرسپیکٹیو کبھی بدل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں بدلنے کی, پڑھانے کی, اویئر کرنے کی, لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا اور سامنے نظر بھی نہیں آیا. وہی حالات ہیں سوسائٹی کے. سمجھانے والا ہونا چاہیے, سمجھ تو آ ہی جاتا ہے لوگوں کو. سمجھانے میں آپ کے اتنے طاقت ہونی چاہیے کہ آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ طلاق اگر کسی لڑکی کو ہو گئی ہے تو یہ اس کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ اگر یہ مسہیپ ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ گھر بسا سکتی ہے. آپ اپنے ذہنوں کو کشادہ کریں. کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے, اللہ آپ کی بیٹی کو عزت دے گا. کسی کی بیٹی کو لا کر جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی اپنی بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بیٹے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانیاں تبھی پیدا ہوں گی جب آپ کسی دوسرے کی اولاد کو عزت دینا شروع کریں گے. تو پہلے تو آپ نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. بیسیکلی ہمارے معاشرے میں پازیٹیو سوچ کا فقدان ہے. جو والدین ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے طلاق یافتہ لڑکی نہیں لا رہے, لیکن ایک جو ہے وہ کماری لڑکی کو ضرور کہ جی یہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس سے جو ہے وہ شادی کر لیں, یہ زیادہ اچھی ہوگی. ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی تکلیف کی بنا پر, کسی معاملات کی بنا پر اس لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے, لیکن وہ اچھی لڑکی ہے, آپ کا گھر بسا سکتی ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, آپ کے گھر میں وہ جو ہے وہ سیٹ ہو سکتی ہے. تو آپ بالکل قدم بڑھائیں, اس کی طرف جو ہے وہ جائیں. ایک تو آپ کو ثواب ملے گا, دوسرے اور پھر یہ بلیم نہ کریں ہر وقت. اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر طلاق یافتہ لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں ساری زندگی ان کو تانے دیتے ہیں بیچاری, بلیم گیم چلتا رہتا ہے. ساری زندگی ان کو سائیکلوجیکلی ٹارچر کرتے رہتے ہیں کہ میں نے تو, تم تو طلاق یافتہ تھی, تم تو پہلے گھر میں نہیں بسی,
ذرا سی اس کی غلطی جو ہے اس کے لیے یہ اتنا بڑا معمہ بن جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے. ہمیشہ سکینہ یہ تلوار ایک ہے جو کہ لٹک رہی ہوتی ہے. عزیر یہی سوال ہے کہ اگر کوئی عمل خواتین کریں تو وہ عجیب ہے، وہ معیوب ہے، وہی اگر مرد حضرات کریں تو وہ نارمل ہے، وہ ضرورت ہے. مردوں کا ان کی معاشرہ ہے نا، سوسائٹی جس کی. معاشرے میں آپ سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ مردوں کا معاشرہ ہے، ڈومیننٹ پرسنالٹی مرد ہے، مرد گھر کا سربراہ ہے، مرد کو محافظ بنایا ہے. تو مرد کو محافظ بنایا ہے لیکن مرد کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ عورت کو ذلیل کرے یا عورت کے لیے سائیکولوجیکلی کوئی ڈیزاسٹر پیدا کرے یا اس کو جو ہے وہ ذہنی مریضہ بنا دے. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں. اگر مرد چاہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے، چاہے اس کی پہلے طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ تھی یا اس کا شوہر جو ہے دنیا سے چلا گیا، جو بھی ہے. آپ اگر دیکھیں بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جی ثواب ملے گا، وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ پتہ ہے کہ ہاں جی اسلام نے جو ہے وہ ثواب دینا ہے، اس کا شوہر جو ہے فوت ہو گیا تو ہم اس سے شادی کر لیں، شادی کے پیغامات بھی آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ اگر اس کا بچہ ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا 5 6 بچوں کے ساتھ خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے. ابھی جو ہے وہ میں بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پہ تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ خاتون ہے، ان کے 6 بچے ہیں اور انہیں طلاق ہو گئی. تو وہ بچہ جب جو ہے وہ وہاں پر آیا ہے تو وہ ان کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میری امی کو طلاق ہو گئی ہے. اب اندازہ لگائیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کس طرح بریک کر رہے ہیں آپ لوگ. معاشرے کو کیسے جو ہے وہ بچے دیں گے آپ، کیسی جو ہے وہ نسل دیں گے کہ جو پہلے سے ہی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، جن کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کے اس سے محبت ہی نہیں کرتے. اور یہ جو جملہ بھی آپ نے بتایا ہے نا، یہ جملہ ویسے ہی آپ کی مائنڈ ڈیولپمنٹ کو سٹاپ کر دیتا ہے ایک بچے کو، اس کو سمجھ نہیں آتی یہ چیز کیا ہوتی ہے. بالکل. اور بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ، آپ سے بڑا اچھا لگا.